अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इमरान खान साहब तारीख के उस दौराहे पर खड़े हैं जहां से वो हीरो भी बन सकते हैं, जहां से वो विलन भी बन सकते हैं, जहां से वो किस्सा पारीना भी बन सकते हैं और जहां से वो तारीख का रोशन सितारा भी बन सकते हैं। दोस्तों, इमरान खान साहब का करियर, इमरान खान साहब की जिंदगी को लेकर इस वक्त टोटली जो मामलात हैं वो एक दोराहे पर खड़े हैं। दोस्तों, आए रोज आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में जहां पर कैद हैं, अडयाला जेल के बाहर कभी दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, कभी धमाका खेज मवाद बरामद हो जाता है, कभी अडयाला जेल के अंदर अंदर लड़ाई होती है और वहां पर कैदी कत्ल हो जाता है, कभी अडयाला जेल के अंदर हंगामा आराई हो जाती है। तो इस तरह का एक क्योस है पूरे मुल्क में। आखिर मामलात जा किस तरफ रहे हैं? क्या इमरान खान साहब को खत्म करने का प्लान बन चुका है या इमरान खान साहब को रिहा करने का प्लान बन चुका है? दो अलग अलग थ्योरीज हैं, इनको आज सुलझाने की कोशिश करेंगे और आज मैं आपको बता रहा हूं। आज गौर से सुन लीजिए जो बातें आपसे मैं कहने जा रहा हूं। कल को यह मत कहिएगा कि आपने इमरान खान साहब के बारे में बात नहीं की, आपने इमरान खान साहब के बारे में हमें अपडेट नहीं किया। आज जो बातें बताने जा रहा हूं ये आपने जरूर सुननी है। ये बातें आपके काम आएंगी, ये बातें आपको कल को कोई नहीं बताएगा। एक एक बात आज मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना चैनल है, घंटी के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो टाइमली मौसूल हो जाए। दोस्तों, इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं और जब से कैद हैं तब से उनकी बाहर हवा भी नहीं आई, एक तस्वीर भी नहीं आई, एक लफ्ज भी नहीं आया। जो भी हमें बात, जो भी अपडेट पता चलती है वो या तो उनके खानदान के लोग जब अंदर जाते हैं जेल में उनसे पता चलती है, या फिर उनके वकला से, या फिर पार्टी के लोगों से पता चलता है कि इमरान खान साहब किस कंडीशन में हैं और किन हालात में हैं, क्या सोच रहे हैं। और लेकिन डायरेक्ट उन तक उनकी एक तस्वीर, एक झलक भी सामने नहीं आई। एक तस्वीर कहीं से वायरल हो गई थी, खैर उसके अलावा किसी को कुछ पता नहीं है इमरान खान साहब किन हालात में हैं। लेकिन दोस्तों, इमरान खान साहब को जब भी अदालत में पेश करने का कहा जाता है तो कोई ना कोई वाकया हो जाता है। आपको पता है, पहले इमरान खान साहब को जो है वो अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया तो अडयाला जेल के बाहर से धमाका खेज मवाद बरामद हो गया। अब अडयाला जेल के बाहर से 3 दहशतगर्द पकड़े गए हैं। मुबैना तौर पर उनके पास जो है वो अडयाला जेल का नक्शा भी था और उनके पास धमाका खेज मवाद भी था, हैंड ग्रेनेड भी थे और दीगर जदीद असलहा भी था। और ये एक तासुर दिया गया, ये बताया गया कि शायद वो अडयाला जेल को धमाके से उड़ाना चाहते थे। वो अडयाला जेल जिसमें पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब कैद हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब कैद हैं जो कि साबिक वजीर खारजा हैं, साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब उसी जेल में कैद हैं, साबिक वजीर इतलाआत फवाद चौधरी साहब उस जेल में कैद हैं। उसके अलावा और दीगर कई कैदी उस जेल में कैद हैं और उस जेल के बारे में ये खबरें आई। ये खबरें बेसिकली इमरान खान साहब के बारे में हैं। अब इस पर जनाब दो अलग अलग थ्योरीज हैं, दो अलग अलग खदशात हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। इस हवाले से दोस्तों, एक खदशा तो वो है जो कि शहबाज गिल साहब ने जाहिर किया है। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि जनाब इस तरह से 3 दहशतगर्दों का पकड़े जाना ये एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है। वो ये कहते हैं ये किसी बड़ी साजिश का पेश खैमा है। ये जो आपको आसार दिखाए जा रहे हैं किसी बड़ी साजिश का पेश खैमा है। हमें ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान की जान ली जा सकती है। माहौल बनाया जा रहा है कि किस तरह मुमकिन है ये दहशतगर्द जेल के इतने करीब पहुंच गए। ठीक है, तो ये वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि दूसरी जानिब एक बारीक वारदात डाली जा रही है और कुछ पपेट्स तैयार किए जा रहे हैं जो बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये इमरान खान साहब के बड़े हमदर्द हैं, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और ये मजलूम भी हैं और ये बहादुर भी हैं और अवाम उन्हें उसी तरह से फीडबैक देगी और दे रही है जिस तरह से इमरान खान साहब को दे रही है और उनमें इमरान खान साहब की झलक नजर आएगी लोगों को। और कल को हो गया क्या कि इमरान खान साहब का खुदा न खास्ता खात्मा करके तो उसकी जगह पर उनको लॉन्च कर दिया जाए।
تو عوام یہی سمجھے گی کہ یار یہ عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ کل کو ہیرو بن جائیں گے اور وہ عمران خان صاحب کی ریپلیسمنٹ بن جائیں گے، اور ایسے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو جائے گا، اور وہ نیا جو پپیٹ ہوگا وہ ہیرو بن کر سامنے آ جائے گا۔ یہ ایک خدشہ ظاہر کیا ہے شہباز گل صاحب نے، اور شہباز گل صاحب جو ہیں وہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان سب میں سے بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، اور ان کی لائلٹی کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اس پر بھی کوئی سوال نہیں اٹھتا عمران خان صاحب کے لیے شہباز گل صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا۔ جبکہ مخالفین کہتے تھے سب سے پہلے شہباز گل صاحب بھاگ جائیں گے، لیکن سب سے پہلے ڈنڈے کھانے والے شہباز گل صاحب تھے، اور انہوں نے بدترین تشدد برداشت کیا۔ دوستو ایک تو یہ تھیوری ہے جو شہباز گل صاحب پیش کرتے ہیں کہ ان کو یہ خدشہ ہے، یہی خدشہ کچھ اور حلقوں میں بھی ہے کہ ایک ایسے ہمیں ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی خدا نخواستہ جان بھی لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کھیل ختم ہو چکا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور تھیوری بھی ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا، مجھے دوستو ایسا نہیں لگتا، مجھے کیا لگتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، کبھی یہ بم دھماکہ کرانا، کبھی یہ دہشت گرد پکڑنا، کبھی یہ لڑائی کروانا، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل از ناٹ سیکیور فار عمران خان، عمران خان صاحب کے لیے اڈیالہ جیل سیکیور نہیں ہے، لہٰذا عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے۔ وہ کیوں جناب؟ اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکال کر بنی گالہ شفٹ کرنا مقصود ہے۔ وہ یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت وہ اپنے مقبولیت کے عروج پر ہیں، اور اب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، یعنی الیکشن ہو گئے، اس میں وزیر اعظم بھی بنا لیا اپنی مرضی کا جو بنانا تھا، اس میں وزارتیں بھی تقسیم ہو گئیں، اس میں صدر بھی بن گیا، اس میں حلف برداریاں بھی ہو گئیں، اب کوئی بظاہر وجہ بچتی نہیں ہے عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کی، اور اندر بیٹھا وہ ان پر بھاری ہے، ان کے لیے نقصان کار ہے، ان کے لیے خطرناک ہوتا جا رہا ہے لمحہ بہ لمحہ، اس لیے وہ عمران خان صاحب کو رہا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا عمران خان صاحب جو ہے وہ لیکن یہ بھی ڈر ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو رہا کیا تو جتنا مقبول یہ ہے اس کی ایک کال پہ 2 کروڑ بندہ اسلام آباد پہنچ جائے گا، اور پھر اس طرح سے لوگ باہر نکلیں گے تو یہ تو سسٹم کو لپیٹ دیں گے، تو یہ بھی ایک خدشہ ہے، یہ بھی ایک ڈر ہے۔ تو یہ بھی ایک پلاننگ ہو سکتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ ریلیز نہ کیا جائے، یہ پلان پہلے بھی سامنے آیا تھا کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے، اور پھر بنی گالہ کو سب جیل قرار دے دیا جائے کہ جی عمران خان صاحب یہاں پر اپنے گھر میں سیکیور ہیں، اڈیالہ جیل میں سیکیور نہیں ہیں۔ پہلے بھی یہ بات آئی تھی تو عمران خان صاحب نے واضح طور پر انکار کر دیا تھا کہ میں بنی گالہ نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر قید رہوں گا اور یہیں سے میں انصاف لے کر ضمانتیں لے کر رہائی پاؤں گا۔ تو یہ پلان ہے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ سیکیورٹی لگا دی جائے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیکیورٹی کم کر دی جائے، پھر آپ خبر سنیں کہ جی اب عمران خان صاحب کو بنی گالہ میں وہ واک کی اجازت مل گئی ہے، پھر آپ خبر ملیں کہ جی ورزش کی اجازت مل گئی ہے، پھر آپ ایک دن خبر سنیں گے کہ جی وہ عمران خان صاحب کو پورے بنی گالہ میں ٹہلنے کی اجازت مل گئی ہے، پھر اسی طرح سے ایک خبر آئے گی کہ جی اب عمران خان صاحب کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ 2-4 مہینے عمران خان صاحب سوشل میڈیا استعمال کریں گے، پھر وہ ویڈیوز بنانے لگ جائیں گے، ویڈیو پیغام، پھر آہستہ 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 ایک وہ جو ایک مومنٹم ہے وہ لو ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، اور ہوتے ہوتے جو ہے وہ بالکل یہ ایک جو عوام میں اس وقت ایک اگریشن ہے یہ کم ہو جائے گا، حالات نارمل ہو جائیں گے، عمران خان صاحب اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ بس ٹھیک ہے وہ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں یا پھر عوام میں نکل رہے ہیں، لیکن جلسے جلوسوں پر پابندی ہوگی۔ تو آہستہ آہستہ کوئی 6 مہینے کا یہ پروسیجر ہوگا، 6 مہینے میں آہستہ آہستہ کر کے عمران خان صاحب کو فلی فری کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک پلان ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کرنے کا، ادروائز عمران خان صاحب نے تو جواب دے دیا تھا کہ میں بنی گالہ نہیں جاؤں گا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا عمران خان صاحب کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کیا آپ کے پاس اپڈیٹ ہے؟ تو دیکھیے میرے پاس عمران خان صاحب کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کہ ان کو کوئی انفیکشن ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے یا کوئی آنکھ میں انفیکشن ہے، یہ تو معمولی باتیں ہوتا رہتا ہے، کوئی نہیں، بڑے بڑے لیڈرز کو آنکھ میں انفیکشن ہو گیا، دانت میں درد ہو گیا، یہ تو معمول کی باتیں ہیں، ان کی ٹینشن نہیں لینی۔ اصل ٹینشن ہوتی ہے جب پلیٹلیٹس گرتے ہیں،
اصل ٹینشن ہوتی ہے جب کینسر ہوتا ہے، اصل ٹینشن ہوتی ہے جب ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو یہ آنکھ کا انفیکشن، یہ دانت کا درد، یہ کچھ نہیں کہتے، اس کی ٹینشن نہ لیں۔ یہ جو بڑے معاملات ہیں ان پر نظر رکھیں اور غور سے اور باقاعدہ نظر رکھیں، کبھی بھی کوئی بھی واردات ڈالی جا سکتی ہے۔ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، آپ اپنی رائے دیجئے۔ دو تھیوریز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک شہباز گل صاحب والی، ایک میں نے اپنی رائے رکھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے درست کون سی ہو سکتی ہے؟ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اسے سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔